بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شام غریبہ کی مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا میں نے امام حسین کے تعلق سے، حالانکہ اس جملے کی تشریح کے لیے، وضاحت کے لیے بہت وقت درکار تھا اور درکار ہے، لیکن آپ حضرات کے اذہان پر بھروسہ کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کو جس خدائے رحیم و کریم نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ آج فرش عزا پر تشریف لائیں، وہی پروردگار آپ کی ذہانتوں کو وہ برکت عطا فرمائے گا کہ آپ اس جملے کو یاد رکھیں اور اس کے مفہوم کو محفوظ رکھیں۔ اگرچہ مکتبی انداز میں نہیں ہوگا، یعنی جس طرح ہم کسی درس گاہ میں منطق و فلسفے کا سہارا لے کے، دلائل اور براہین کا سہارا لے کے، آرگومنٹس کا سہارا لے کر تعلیمی انداز سے ڈسکس کرتے ہیں کوئی بات، اس طرح میں نہیں عرض کر رہا ہوں، نہ آپ اس طرح یاد رکھیں گے، لیکن اس حقیقت کو آپ سمجھ لیں گے، حسین ابن علی آج بھی زندہ ہیں اور روح انسانی کی پرورش کر رہے ہیں۔ اس جملے کو یاد رکھیں، یہ خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ شاعرانہ تصور نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر آج بھی زندہ ہیں اور روح بشری کی ہدایت فرما رہے ہیں، علی آج بھی زندہ ہیں اور روح بشری کی رہنمائی فرما رہے ہیں، حسن و حسین آج بھی زندہ ہیں اور روح انسانی کی پرورش فرما رہے ہیں۔ اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا، اور اسی لیے یہ ضروری ہے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم بھی تو اپنا کام کریں، وہ لطف فرما رہے ہیں تو ہم ان کے الطاف کی قدردانی تو کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچوں کا اپنے والدین سے رشتہ، ماں فطری طور پر مجبور ہوتی ہے کہ بچے کو دودھ پلائے، بچے کا خیال رکھے، بچے کی پرورش کرے۔ اس زمانے میں بھی جب بچے کو بظاہر ویسا ادراک نہیں ہوتا، بچہ ماں کو پہچانتا بھی نہیں ہے، باپ کو پہچانتا بھی نہیں ہے، لیکن ماں اور باپ فطری طور پر، قدرتی طور پر مجبور ہوتے ہیں کہ بچے کی پرورش کریں۔ بچہ نہیں پہچانتا ماں کو، بھوک کے وقت اسے بھوک لگی، دودھ مل گیا، جب کچھ بڑا ہوتا ہے نا بچہ، چند مہینے کا ہوتا ہے، تب پہچاننے لگتا ہے کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے۔ شروع میں کیا پہچان ہے؟ آپ اور تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ولادت ہوئی بچے کی، 1 مہینے 2 مہینے آپ ساتھ میں رہے، اس کے بعد سفر پہ چلے گئے، 2-4 مہینے کے بعد واپس آئیں گے، وہ بچہ اب آپ کی آغوش میں نہیں آئے گا فوراً، لیکن کون سا باپ ہے؟ باپ کا چہرہ دیکھے گا اور رو کے ماں کے سینے سے لپٹ جائے گا، کیا ہوا؟ میں باپ ہوں بھائی۔ نامانوس ہے بچہ، اور ہمارے یہاں بچہ نامانوس ہے، لیکن باپ کے دل میں شفقت قدرتی طور پر موجود ہے۔ یہ ہے نادانی کا زمانہ، ٹھیک ہے؟ کتنا ہی بچہ باپ سے دور بھاگے، باپ اس پہ شفقت جاری رکھے گا۔ یہ ایک منزل ہے۔ دوسری منزل، جب بچے کا شعور بیدار ہو گیا، اب باپ کے توقعات، باپ اپنی ذمہ داریاں، پدرانہ شفقتیں، پدرانہ فرائض انجام دیتا رہے گا، چونکہ وہ مجبور ہے۔ میں نے 2 الفاظ استعمال کیے، آپ کہیں گے یہ مشکل لفظ لے کے آ جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے مجبور، ایک ہے مجبول۔ مجبول یعنی جبلت اس کی ہے،
انسٹنکٹ اس کی ہے، جبلت اس کی ہے، پروردگار نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرورش کرے، بچہ اسے پہچانے یا نہ پہچانے۔ یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی تو خدا کی قسم تمام عالم انسانی چاہے علی و حسین کو پہچانے یا نہ پہچانے، وہ ان کے روحوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ پرورش کا عمل جاری ہے۔ موضوع یہ بڑا ہے لیکن بہرحال اجمالاً مختصراً عرض کرنا، جو لوگ پہچاننے لگے، اب وہ بچہ جو نہیں پہچانتا اس پہ بھی باپ کی شفقت ہے، لیکن جو بچہ بڑا ہو گیا اور پہچاننے لگا باپ، اس سے باپ کو توقع ہوتی ہے۔ اب بڑے ہو گئے، پہچانتے ہو میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہاری پرورش کی، اب تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ میرا احترام رکھو، مجھ سے تعلق رکھو، رشتہ برقرار رکھو۔ حالانکہ ماں باپ وہ ہیں کہ اگر اولاد واقعاً ایسی نالائق ہے کہ بالکل ماں باپ سے تعلق نہیں رکھتی، پھر بھی اگر اولاد مشکل میں پڑ جائے تو خود بڑھ کے ماں باپ ہی اس کا سہارا بنتے ہیں۔ لیکن عموماً یہ تقاضا ہوتا ہے فطری قدرتی کہ یہ اولاد ماں باپ سے حسن سلوک قائم رکھے۔ واضح ہوگی بات اتنی؟ ہم جو مسلسل ذکر علی، ذکر حسین، ذکر محمد، ذکر آل محمد کرتے ہیں اور توسل پہ زور دیتے ہیں، یہ توسل خلاف تقاضائے توحید نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اولاد والدین سے حسن سلوک کرتی رہے۔ پہچاننا ہے یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، ہمیں ان کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے، ان کا احترام بھی برقرار رکھنا ہے، ان سے زندہ رشتہ برقرار رکھنا ہے، ان کے توسل سے خدائے لم یزل ولا یزال سے رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ نا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ براہ راست خدا سے ہم رابطہ رکھتے ہیں، ضرورت کیا ہے ان کی؟ ضرورت ہے، محمد کی بھی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کی بھی ضرورت ہے، فاطمہ کی ضرورت ہے، حسن کی ضرورت ہے، حسین کی ضرورت ہے اور رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ جب آدم کی توبہ قبول کرنی ہوئی تو براہ راست توبہ قبول نہیں فرمائی، یہ بھی قرآن ہی بتاتا ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں کہ جب آدم کو توبہ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کچھ کلمات تھے جو اللہ نے سکھائے کہ ان کلمات کے جن کا براہ راست اتنا تعلق تھا خدا سے کہ خدا نے خود علم عطا کیا، توبہ قبول کرنے کے لیے واسطہ درمیان میں رکھا، تو ہم اور آپ کس شمار قطار میں؟ آواز پڑھ دیجئے محمد والے وآلہ۔ قرآنی تو ہے۔ آدم من ربہ کلمات، یہ کیا ہوا؟ وہاں وعلم آدم الاسماء کو القا فرمائے گئے۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ مسلمانوں کے بڑے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ کلمات ان خمسہ نجبہ کے اسماء گرامی تھے۔ اللہم انی اتوجہ الیک واتوب الیک بمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔
آدم کو تو رابطہ رکھنا پڑا ان کے واسطے سے، اور ہم کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست اس کے الطاف و عنایات خصوصیہ کی بھیک مانگیں بغیر ان کا واسطہ دیے ہوئے؟ اس لیے یاد رکھیں ان سے واسطہ رکھنا ہوگا۔ سائنس پڑھنے کے لیے یونیورسٹیاں موجود ہیں، کالجز موجود ہیں، یہاں سے کون سی سائنس ہم پڑھائیں گے؟ یہاں سے جو کچھ ہمیں پڑھانا ہے وہ ایک ہی بات ہے کہ اس دنیا کو ہم حقیر سمجھیں، اس دنیا کو تسخیر کریں، مگر اس دنیا کو فراموش نہ کریں، اور ان وسیلوں کو ہاتھ میں رکھیں جو اس دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں اور اس دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں۔ تو سورہ مائدہ وہ ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوا۔ اس سورے کا سرنامہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو تم نے جتنے بھی عہد کیے ہیں، پیمان کیے ہیں، ان کی وفا کرو۔ معصوم بتاتے ہیں یہ آیت تب نازل ہوئی جب کم سے کم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے 1-2 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ رسول اللہ خلافت علی کا عہد لے چکے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ کتنی مرتبہ؟ 1-2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ، کم سے کم 10 مرتبہ رسول ولایت علی اور خلافت علی کا عہد لے چکے تھے تمام مسلمانوں سے، تمام اصحاب سے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جمع کے صیغے میں کہ اے ایمان لانے والو جو عہد تم نے کیے ہیں اس کی وفا کرنا۔ سب کی موجودگی میں پیغمبر پہلی بار اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو خدا کا ذکر ہوا، نبی کا ذکر ہوا، آخرت کا ذکر ہوا، اور اسی دن فرمایا کہ کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے، جو میری مدد کرے گا۔ 3 لفظیں استعمال کی ہیں۔ مورخ طبری نے بھی یہ 3 لفظیں درج فرمائی ہیں۔ جو میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ اور میں تمہارے لیے وہ چیز لے کے آیا ہوں جو دنیا اور آخرت کے لیے تمہاری سرفرازی کی ضمانت ہے، اور اس امر میں جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ پہلا روز، پہلی تقریر، پہلا اعلان منصب، اور کوئی جب نہیں اٹھا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بچے ہو۔ خندق کی جنگ میں تو کہا تھا کہ ابھی بیٹھ جاؤ۔ خندق کی جنگ میں کہا تھا جب عمر ابن عبد ود نے نیزہ بھی چبھو دیا خیمے میں، اور گستاخی کی اور مبارز طلبی کی، کون ہے جو ہمارے مقابلے پہ آئے؟ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا تو عقیدہ ہے کہ شہید ہو جاؤ گے تب بھی جنت، غازی ہوگے تب بھی جنت، کیوں نہیں آتے میرے مقابلے پر؟ اور سب ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لاکھوں بار سن چکے ہیں آپ، ہر بار کیسا لطف آتا ہے سب۔ سب ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ذرا سر ہلا اور وہ اڑ جائے گا۔ عزم وہ واقعی خوف تھا، وہ پرندے کا خارج میں کوئی پرندہ نہیں تھا، روح کا بھی استعارہ ہے، طائر روح۔ معلوم تھا جائیں گے اس کے مقابلے میں تو طائر روح اڑ جائے گا۔ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی اٹھے، رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر دوبارہ آواز دی، پھر حضرت علی اٹھے، کہا بیٹھ جاؤ۔
تیسری بار آواز دی، پھر حضرت علی اٹھے، کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عمرو ابن عبد ود ہے۔ فرمایا میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں۔ ٹھیک ہے، وہاں 3 بار، لیکن دعوت ذوالعشیرہ علی کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرا وصی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا۔ جس پر لوگوں نے درایت دیے، لوگوں نے طعنہ دیا، کس کو؟ حضرت ابو طالب کو۔ دیکھ رہے ہو اس بھتیجے کو، تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ یہ طعنہ بھی تاریخ میں درج ہے۔ تو پہلا موقع اگر آپ تلاش کریں، اس پہ پورا عشرہ ہو سکتا ہے لیکن میں آج ہی یہ فصل تمام کر رہا ہوں۔ اگر آپ تلاش کریں کہ کتنی بار کہاں کہاں رسول اللہ نے اپنی اس آیت کے نازل ہونے سے قبل، سورہ مائدہ کی پہلی آیت نازل ہونے سے قبل 10 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا خلیفہ، جانشین، وصی، وزیر اعلان فرمایا اور عہد لیا۔ جیسے یہاں عہد ہے، یہ بھی ایک عہد ہے نا، یہ میرا وزیر ہے، وصی ہے، خلیفہ ہے، اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا، عہد ہی تو لینا ہے۔ نبوت کے پہلے دن یہ عہد، اور نبوت کا زمانہ جب ختم ہو رہا ہے میدان غدیر میں، تو پہلے اعلان کیا، پوچھ لیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، اور تمام جملے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا حاکم ہوں، میں جس کا سرپرست ہوں، یہ علی اس کے حاکم اور سرپرست۔ اس طرح آپ نے 2 مواقع تو میں نے عرض کر دیے۔ اب ظاہر ہے کہ میں خستہ بھی ہوں اور وقت کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں، آگے پیچھے دوسری مجلسیں ہیں، آپ کو ان مجالس میں بھی جانا ہے۔ 8 موقع قرض رہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں، کہ کہاں کہاں پیغمبر اکرم نے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اعلان ولایت و وصایت و خلافت و وزارت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا۔ کیوں یہ تذکرے کر رہا ہوں اور کیوں سب یہ تذکرے کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ عملاً ذات گرامی علی سے جڑا رہے، مولا رسول اللہ سے بھی جڑا رہے۔ اب دیکھیے نا، حضرت علی سے رشتہ جڑا اور خود بخود رسول سے جڑ جائے گا۔ یہ شان اور کسی میں نہیں ہے، یہ شان کسی اور ذات میں نہیں ہے کہ ان سے رشتہ جڑا اور ادھر رسول سے رشتہ جڑ گیا۔ وہ اسی جملے میں من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں، تو علی جس کے مولا ہیں رسول اس کے مولا ہیں، یعنی یہ رشتہ خود بخود جڑ جائے گا۔ علی کو بحیثیت مولا قبول کرنا اور خود کو علی کی ولایت میں داخل کرنا، یہ رسول سے رشتہ برقرار کرنے کا بہترین مضبوط ترین وسیلہ ہے۔ اور جو رسول خدا سے رشتہ برقرار رکھے، ظاہر ہے کہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے جو امام رضا نے فرمایا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، علی کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو۔ مگر داخل ہونا شرط ہے، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے نعرے لگانا کافی نہیں ہے۔
داخل ہونا شرط ہے. بغیر عمل ولایت متحقق نہیں ہوتی. عمل شرط ہے، عمل شرط ہے. عمل ولایت ایک نعرے کا مضمون نہیں ہے، ولایت زندگی بھر کے عمل کا نصاب ہے. واضح ہے. یہ بات شاید غفلت کا شکار ہو گئی ہے، یہ بات نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. ولایت صرف ایک نعرے کا مضمون نہیں ہے، ولایت پوری زندگی کا نصاب ہے. اور کیسا نصاب؟ کہ یہی نصاب دراصل توحید حق صمدی کا نفاذ ہے. توحید حق صمدی، اللہ کی توحید نافذ ہوگی اگر زندگی میں، تو وہ کس نصاب کے ذریعے؟ نصاب ولایت. نصاب ولایت سے ہٹ کے توحید کا حق ادا نہیں ہوگا. اور اوفو بالعقود کے حکم پر عمل متحقق نہیں ہو پائے گا. بس گفتگو کو یہاں پہ روک رہا ہوں. اگر یہ باتیں واضح ہیں تو پھر وہ جملہ دہرا دوں کہ یاد رکھیے گا، یہ ائمہ اطہار زندہ ہیں، رسول زندہ ہیں، علی زندہ ہیں، حسن زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں، اور یہ انسانی نفوس کی اور روح کی پرورش کر رہے ہیں. ہمیں ان کی براہ راست تربیت میں رہنے کے لیے، براہ راست ان کی پرورش میں رہنے کے لیے کچھ عمل بھی کرنا ہوگا، کچھ عقیدہ بھی رکھنا ہوگا، ان سے وابستگی کا ثبوت بھی دینا ہوگا. اور یقیناً ان کے وابستگی کے ثبوت میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے زندگی میں انسان کی، فطری طور پر چاہے خوشی میں شریک ہو انسان یا شریک نہ ہو، غم میں ضرور شریک ہوتا. کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اسے مبارکباد دی، خوش ہوگا. نہیں دی، خیال تو ہوگا، لیکن دشمنی کی بنیاد نہیں بنے گا. یہ بات دشمنی کی بنیاد نہیں بنے گی. لیکن کسی کی والدہ انتقال کر گئی، کسی کا والد انتقال کر گیا، کسی کا بھائی انتقال کر گیا، کسی کی اولاد کی وفات ہو گئی، اور اب آپ اس کو پرسہ دینے کی زحمت بھی آپ نے نہیں کی. اب دوستی ختم، اب رشتہ ختم. یہ ہے دنیا کا دستور اور بجا ہے، بجا ہے. اس لیے یہ جو رسم عزا ہے یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر انداز میں برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے. رسول، تمام مسلمان متفق ہیں اس پر کہ اگر رسول کو کوئی خواب میں دیکھے تو رسول ہی کو دیکھتا ہے، یہ خواب غلط نہیں ہوتا. اور وہ بھی دیکھنے والا اگر ابن عباس جیسا ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس، اگر دیکھنے والی بی بی جناب ام سلمہ جیسی ہو. جناب ام سلمہ بھی فرماتی ہیں اور جناب ابن عباس، عبداللہ ابن عباس بھی فرماتے ہیں، ہم نے روز عاشورہ پیغمبر کو خواب میں دیکھا. پیغمبر کے روح مبارک پر، محاسن مبارک پر، ریش مبارک پر، زلفوں پر خاک تھی، غمزدہ تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا، ہاتھ بھی خاک آلود تھا. گھبرا کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو ہم کس حالت میں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ شہدت قتل الحسین آنفا، ابھی میں نے حسین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا. ایک روایت میں فرمایا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں حسین اور اصحاب حسین کے لیے قبریں تیار کر رہا تھا. عزیزان گرامی، آج 11 محرم ہے. آج گریہ کرنے کے لیے، نوحہ کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے کسی ذکر و بیان کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آج صبح میں نے ایک پیغام دیا ہے
اس وقت بھی مقرر عرض کروں گا، بے شک آپ پہلی محرم سے عزاداری کرتے ہیں، لیکن اصل شہادت عظمیٰ روز عاشور ہے۔ اس لیے روز عاشور اور روز عاشور کے بعد جو شب آئی ہے، شام غریباں، اور اس کے بعد جو دن آیا ہے، اس میں غم و علم کے اظہار میں کمی نہ کیا کیجیے۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عاشور میں جلوس میں شریک ہوئے، ظہر تک یا عصر تک فاقہ کیا، فاقہ شکنی کی، اور پھر زندگی تقریباً نارمل ہو جاتی ہے۔ نہیں، عاشور اور اس کے بعد شام غریباں اور 11 محرم، کم سے کم یہ 3 روز، 9 محرم، 10 محرم، 11 محرم، ان تینوں تاریخوں میں شدت غم، شدت علم، اظہار غم، اظہار مواسات میں کمی نہ آئے۔ اس لیے کہ 9 محرم تک، بلکہ 10 محرم کی صبح تک تو جو بچے پیاسے تھے انہیں یہ امید تھی کہ شاید ہمیں چچا عباس پانی لا کے پلا، شاید ہمیں آقا حسین پانی لا کے پلا دیں، پیاس بجھ جائے۔ عاشور کو وہ امید بھی ختم ہو گئی، اور پھر کب تک یہ بچے پیاسے رہے کوئی نہیں کہہ سکتا، یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کب تک بچے پیاسے رہے۔ بہت سی معتبر تاریخوں میں ہے کہ 3 دن تک لاشیں بے گور و کفن پڑے رہے، اور بعض معتبر کتابوں میں یہ بھی ہے کہ 11 محرم کو غاوریہ میں جو بنو اسد تھے وہ آئے اور انہوں نے دفن کیا، لیکن جب دفن کر رہے تھے یہ ٹکڑا، یہ روایت کم بیان کی جاتی ہے یا شاید نہیں بیان کی جاتی۔ روایت میں علامہ ابن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ جب بنو اسد کے قبیلے کے افراد دفن کرنے کے لیے آئے تو حسین اور اصحاب حسین کی قبریں کھدی ہوئی موجود تھیں۔ آپ اندازہ کیجئے وہ خواب جس میں رسول نے کہا میں قبریں تیار کر کے آ رہا ہوں، اور یہ بنو اسد کا مشاہدہ کہ جب دیکھتے تھے چاہتے تھے کہ کسی شہید کو قبر دفن کریں، دیکھتے تھے قبر سامنے تیار موجود ہے۔ اس کے معنی ہے کہ حسین کی قبر کسی اور نے نہیں بنائی، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ اکبر کی قبر رسول نے بنائی ہے، اصحاب حسین کی قبریں رسول نے بنائی ہیں۔ بنو اسد نے صرف ان قبروں میں ان اجساد طیبہ و طاہرہ کو اتارا ہے، اور اتارنے میں تنہا نہیں تھے، باعجاز امامت حضرت امام زین العابدین بھی موجود تھے۔ وہ امام جنہیں اسیر کر لیا گیا تھا، ضرور وہ اسیر تھے، مگر باعجاز امامت اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے وہ کربلا تشریف لائے ہیں۔ یہ روایت بھی معصوم سے ہے، یہ روایت معصوم سے ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیا قیامت خیز دن ہے 11 محرم کا دن۔ 2-3 فقرے اور عرض کر دوں تاکہ کچھ آپ اور آنسو بہا لیں، میں بھی کچھ نذرانے اشک پیش کر دوں۔ 11 محرم ظہر کے قریب یہ قیامت گزری ہے۔ 10 محرم کو ظہر و ظہر کے بعد آقا حسین کی شہادت ہوئی، اور 11 محرم کو ظہر کے قریب یہ ہوا کہ اسی نشیب سے بیبیوں کو گزارا گیا ہے۔ زینب کبریٰ، ام کلثوم، رباب، لیلہ، سکینہ، رقیہ، تمام بیویاں اسیر کی گئیں، بازوؤں میں رسن ہے، پشت ناقہ پہ سوار ہیں، لیکن یہ ناقہ خاص طور سے ادھر لے جایا جا رہا ہے، اس طرف سے لے جایا جا رہا ہے جہاں حسین کا لاشا پامال کیا ہوا، بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے سنے ہوئے مصائب ہیں، مگر یہ مصائب
کتنے المناک ہیں، کتنے المناک ہیں، اس کا اندازہ کیجئے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بیویوں کے دل اور کلیجے کا کون غم بیان کر سکتا ہے؟ اور سید سجاد زین العباد، آپ اندازہ کیجئے، بیویوں کو اسیر کیا گیا، ناقوں پہ بٹھا دیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان ناقوں کی نکیل سید سجاد کے ہاتھ میں دی گئی۔ گویا یہ جوان بیٹا ہے جو اپنی اسیر پھوپھیوں کو خود لے کر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض روایت میں یہ کہ نہیں، سید سجاد کو بھی ناقے پہ بٹھایا گیا تھا، لیکن جو یہ زیادہ قوی روایت ہے، جسے زیادہ ثقہ علماء نے نقل کیا، بس وہ جملہ نقل کر کے میں گفتگو آج تمام کروں گا کہ آگے بہرحال سید سجاد ہیں، پیچھے بیویاں ہیں۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا۔ سید سجاد اس نشیب کی طرف دیکھ رہے ہیں جدھر بابا کا لاشا ہے، زینب سید سجاد کو دیکھ رہی ہیں۔ دیکھا سید سجاد کا چہرہ زرد ہو گیا، بی بی کی فریاد نکلی، بیٹا سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں، خود کو سنبھالو، ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح جسد عنصری سے پرواز کیا چاہتی ہے۔ بیٹا نسل مصطفیٰ کو باقی رہنا ہے، سلسلہ امامت کو باقی رہنا ہے۔ جناب سید سجاد پھوپھی کی آواز سن کے سنبھل تو گئے، مگر جواب میں جو ارشاد فرمایا پھر پھوپھی سے سنبھلا نہ گیا۔ فرمایا پھوپھی اماں آپ ہی انصاف فرمائیں، جوان بیٹا موجود ہو، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے۔ یہ جملہ سنتے ہی بیویوں نے خود کو ناقوں سے گرا دیا ہے، اور اس کے بعد کوہنیوں کے بل لاش امام تک پہنچی، مدینے کی طرف رخ کیا۔ السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے نانا دیکھیے ہم کس مصیبت میں ہیں، آپ کا نواسا آپ کا بیٹا حسین بے گور و کفن تپتی ہوئی زمین پر جلتی ہوئی دھوپ میں پڑا ہوا۔